زینیا کو تو لگ رہا تھا کہ شاید وہ فریال کو ایکسیڈنٹ کر کے جان سے مار دے گی اور اس کے بعد اس کا راستہ بالکل صاف ہو جائے گا، یعنی شہرام اسے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا۔ لیکن جب خدا کسی کی حفاظت کرتا ہے تو اس انسان کو کوئی بھی چاہ کے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے، اور شہرام بغیر سوچے کہہ دیتا ہے کہ آپ فریال کو بچا لیں۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بھی بالکل محفوظ ہوتا ہے اور شہرام اور فریال کا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ ادھر زینیا کو یہی کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ فریال کی موت کی خبر کس سے اور کب ملے گی، تب جا کے میرے دل کو پوری طرح سکون ملے گا، اور بالآخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے خود ہی شہرام کو کال کر لیتی ہے فریال کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ لیکن شہرام بھی فوراً ہی بھانپ جاتا ہے کہ ڈرائیور جو لڑکی کا بتا رہا تھا کہ اس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے تو یہ زینیا بھی ہو سکتی ہے، ورنہ زینیا کا یوں کال کرنا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تبھی وہ زینیا کو صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ تم نے جو فریال کی جان لینے کی کوشش کی تھی وہ ناکام رہی ہے، اور میرا بچہ اور فریال دونوں پوری طرح محفوظ ہیں۔ زینیا تو صاف مکرنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں، وہ میں نہیں تھی، لیکن اب یہ معاملہ یقیناً پولیس تک جائے گا، اور اب کی بار زینیا کا اختتام لکھا جا چکا ہے اور اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا، کیونکہ جب شہرام اپنے گھر والوں کے سامنے بتاتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ریحان نے نہیں کیا بلکہ ڈرائیور نے بتایا ہے کہ کوئی فیمیل تھی، تو نشاط بیگم تو یہی کہہ دیتی ہیں کہ تمہاری اور فریال کی دشمن تو پھر صرف زینیا ہی ہو سکتی ہے۔ اب یقیناً اس معاملے کی پوری طرح تحقیق ہوگی، اور ویسے بھی فریال کے ڈرائیور نے تو آخر زینیا کو دیکھا ہی تھا اپنی آنکھوں سے، تو وہ اسے دیکھتے ساتھ ہی پہچان جائے گا کہ اسی نے ہی گاڑی کو دھکا مارا تھا۔ زینیا کا جیل جانا تو اب طے ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور مصیبت جو آ گئی ہے وہ یہی کہ بینک والوں نے سیرت بیگم اور زینیا کا یہ گھر بھی اب نیلام کرنے کی ٹھان لی ہے، کیونکہ سیرت بیگم نے گھر کو گروی رکھ کے جو پیسے لیے تھے پلازا بنانے کے لیے، وہ پیسے سیرت بیگم واپس نہیں کر پائیں، کیونکہ پلازے کے اوپر تو اتنا بڑا فراڈ ہوا کہ سیرت بیگم پیسے ہی لگاتی رہ گئیں اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ اب جب گھر بھی نیلامی کے لیے لوگ آ جاتے ہیں تو سیرت بیگم پریشان ہو کے زینیا کو دیکھتی ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ زینیا، جسے شاید ابھی تک بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ سب کچھ برا ہو رہا ہے اور وہ سب اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ زینیا تو ابھی بھی یہی کہتی ہے کہ شہرام میرا ہی ہے اور وہ میری زندگی میں واپس آ جائے گا، حالانکہ سیرت بیگم تو یہ بات مان چکی ہے کہ فریال کے ساتھ ہم نے کتنا برا کیا، لیکن دیکھو قسمت کا لکھا کوئی بھی نہیں چینج کر سکتا۔ فریال کی زندگی میں تو سارا کا سارا سکون ہے، اسے اولاد بھی مل گئی ہے اور شہرام جیسا شوہر بھی۔ بظاہر تو ڈرامے کا اختتام ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہر طرح سے تو فریال کی زندگی خوبصورت ہو چکی ہے اور زینیا کو اس کے ہر کیے کی سزا بھی مل چکی ہے، پر ابھی تک ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ نہیں ہے، تو مطلب کچھ نہ کچھ سٹوری تو ابھی آگے چلنے والی ہے۔ فیروز کی ماں جو کہ جادو ٹونوں میں پڑ چکی ہے اور فیروز کی شانزے سے جان چھڑوانے کے لیے عجیب عجیب تعویذ دھاگے خرید رہی ہے اور گھر میں جلا رہی ہے، یہاں تک کہ تعویذ کے لیے 10,000 روپے بھی خرچ کر دیتی ہے۔ یہاں بڑی حیرت کی بات ہے کہ موئینہ جیسی اچھی خاصی پڑھی لکھی دکھنے والی خاتون بھی بیٹوں کی شادی ہوتے ساتھ ہی اس قدر بدل کیوں جاتی ہیں کہ اس کے بعد بہو کو اپنی سب سے بڑی دشمن سمجھ لیتی ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد صرف یہ بنا لیتی ہیں کہ کسی طریقے سے بہو اور بیٹے کے درمیان ایسی دراڑ پڑے کہ ان کا رشتہ ختم ہو جائے اور ہمارا بیٹا ہمیں واپس مل جائے۔ آخر ساری خواتین بیٹوں کی شادی کرنے کے بعد اپنے بہو اور بیٹے کو کچھ عرصے کے لیے آزاد کیوں نہیں چھوڑ سکتی اور بہو کو دل سے کیوں نہیں ایکسیپٹ کر سکتی؟ انہیں یہ ڈر کیوں پڑ جاتا ہے کہ کہیں ہمارا بیٹا بہو نے چھین لیا تو ان کا بڑھاپا شاید خراب ہو جائے گا، حالانکہ اگر وہ دل بڑا کر کے بہو کو دل سے تسلیم کر لیں اور شادی کے کچھ سٹارٹنگ ایئرز بہو اور بیٹے کو آزاد کر دیں اور انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے موقع دیں اور ہر چیز میں اپنی رائے بیچ میں گھسانے کی کوشش نہ کریں، تو یقیناً ایسی ساسوں کے لیے بہوؤں کے دل میں بھی نرم گوشہ پیدا ہو سکتا ہے اور پھر وہ خود ہی ایسی ساسوں کے آخری وقت میں ان کا دل سے خیال رکھ سکتی ہیں۔ لیکن یہاں تو ماحول بالکل الٹا ہوتا ہے۔ ساس کا شروع میں روب ہوتا ہے
اور ایک پرائی لڑکی جو کہ اپنے سارے رشتے چھوڑ کے ایک لڑکے کے ساتھ رشتہ باندھ کے ایک نئے گھر میں آتی ہے، ایک نئے ماحول میں آتی ہے۔ یہاں پہ ساس اس کو اپنی سب سے بڑی مخالف سمجھ لیتی ہیں اور اس کے بعد گھر کے سب لوگ مل کے اس کے شوہر کو بھی اس کے خلاف کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، اور اکثر شوہروں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ لڑکی جو اپنے سارے رشتے اور سب کچھ چھوڑ کے اس گھر میں آئی ہے وہ صرف آپ کے لیے آئی ہے۔ تو شوہروں کا ہی فرض بنتا ہے نا کہ اس لڑکی کے لیے ہمیشہ ڈھال بن کے کھڑے رہیں اور اپنے گھر والوں کے سامنے بھی باؤنڈریز کریٹ کریں تاکہ گھر والے ان کی بیویوں کو کوئی بھی الٹی سیدھی باتیں نہ کر سکیں۔ لیکن لڑکے والے تو چھوڑ دیتے ہیں اس لڑکی کو سارے معاملات اکیلے ہی سیٹل کرنے کے لیے۔ انفیکٹ کچھ آدمی تو یہاں تک بھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ گھر والوں سے جو بھی مسئلے ہوں میرے پاس لے کے مت آنا اور مجھے میرے گھر والوں کے خلاف کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو ایسے میں ان بیویوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ سارے مسائل آخر کیسے سیٹل کریں۔ تبھی ان لڑکیوں کے دل میں سسرال والوں کے ساتھ ساتھ شوہروں کے لیے بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اینی وے سٹوری کہاں سے کہاں چلی گئی۔ یہاں زرار سے تو سیرت بیگم اور زینیا کا بڑے عرصے سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، بلکہ زرار سے اگر کوئی کانٹیکٹ کروا سکتا تھا تو وہ یہی سبین اور فریال ہی تھیں۔ اگر سیرت بیگم نے ان کے ساتھ اچھا سا کانٹیکٹ رکھا ہوتا تو یقیناً اس وقت وہ اپنے بیٹے سے تو محروم نہ ہوتیں، پر اب وہ دونوں بالکل بے گھر ہو جائیں گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یوں گھر سے نکالے جانے کے بعد انہیں جب کوئی اور راستہ سمجھ نہ آئے تو وہ سبین کے گھر ہی پناہ مانگنے کے لیے چلی جائیں، اور سبین جو کہ ویسے تو ان پہ اب بالکل اعتبار نہیں کرتی کیونکہ بہت دفعہ اعتبار کر کے دھوکہ کھا چکی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنے اچھے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے ابھی بھی وہ ان لوگوں کو اپنے گھر میں سہارا دینے کے لیے راضی ہو جائے۔ لیکن جب سبین کو پتہ چلے گا کہ فریال کی جان لینے کی کوشش کسی اور نے نہیں بلکہ اسے زینیا نے ہی کی تھی، تب اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ سیرت اور زینیا کی مدد کرنا سانپ کو دودھ پلانے کے برابر ہے، اور پھر ان دونوں ماں بیٹیوں کے پاس کوئی بھی ٹھکانہ نہیں بچنے والا۔ بہرحال آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے، اور مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیا کریں۔ آپ زینیا اور سیرت کا کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی کمنٹس میں لازمی بتائیے۔